مسیح نے اپنے آپ کو فروتن کر دیا اور موت بلکہ صلیبی موت تک فرمانبردار رہا۔ اسی واسطے خدا نے اسے نہایت بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ آج گڈ فرائیڈے ہے۔ میرے بھائی اور بہنوں، آئیں خداوند کی ان دکھوں کی اس گھڑی کو یاد کریں جو خداوند خدا نے ہمارے گناہوں کی خاطر سہے۔ آج خداوند یسوع مسیح ہماری خاطر صلیبی موت کو قبول کرتے ہیں۔ آج وہ پکڑوائے جاتے ہیں اور مختلف طرح کے پریشانیوں سے گزرتے ہوئے، تکالیف سے گزرتے ہوئے صلیب اپنے کندھے پر رکھ کر کلوری کے سفر پر چلتے ہیں، اور کلوری کی راہ میں وہ ہمارے دکھوں پر سوچتے ہوئے جاتے ہیں اور کلوری پر صلیب پر لٹکتے ہوئے ہماری خاطر صلیب اپنی جان دیتے ہیں۔ خداوند کے زندہ کلام میں سے آج ہمارے لیے پیغام مقدس یوحنا کی انجیل اس کی 18 باب کی پہلی آیت سے 19ویں باب کی 42 آیت تک ہم پڑھیں گے۔ یسوع یہ باتیں کہہ کر اپنے شاگردوں کے ساتھ وادی قدرون کے پار گیا، جہاں ایک باغ تھا جس میں وہ اپنے شاگردوں سمیت داخل ہوا، اور اس کا پکڑوانے والا یہودا بھی وہ جگہ جانتا تھا، کیونکہ یسوع اکثر اپنے شاگردوں کے ساتھ وہاں جایا کرتا تھا۔ پس یہودا سپاہیوں کا گروہ اور سردار کہنوں اور فریسیوں سے پیادے لے کر چراغوں اور مشلوں اور ہتھیاروں کے ساتھ وہاں آیا۔ یسوع وہ سب کچھ جانتے ہوئے جو اس پر واقع ہونے کو تھا، آگے بڑھا اور ان سے کہا، تم کسے ڈھونڈتے ہو؟ انہوں نے اسے جواب دیا کہ یسوع ناصری کو۔ یسوع نے ان سے کہا کہ میں ہی ہوں، اور اس کا پکڑوانے والا یہودا بھی ان کے ساتھ کھڑا تھا۔ اور جو ہی اس نے ان سے کہا کہ میں ہی ہوں، تو وہ پیچھے ہٹ کر زمین پر گر پڑے۔ تب اس نے ان سے پھر پوچھا کہ تم کسے ڈھونڈتے ہو؟ وہ بولے، یسوع ناصری کو۔ یسوع نے جواب دیا، میں نے تم سے کہہ دیا ہے، میں ہی ہوں۔ پس اگر تم مجھے ڈھونڈتے ہو تو انہیں جانے دو۔ تب شمعون پطرس نے تلوار جو اس کے پاس تھی کھینچی اور سردار کہن کے غلام پر چلائی اور اس کا دہنا کان اڑا دیا۔ اس غلام کا نام ملکس تھا۔ مگر یسوع نے پطرس سے کہا، تلوار میان میں کر، کیا میں وہ پیالہ نہ پیوں جو میرے باپ نے مجھے دیا ہے؟ تب سپاہیوں اور صوبادار اور یہودیوں کے پیادوں نے مل کر یسوع کو پکڑا اور اسے باندھا، اور پہلے اسے حنان کے پاس لے گئے، کیونکہ وہ اس برس کا کہنِ اعظم کیفا کا سسر تھا۔ یہ وہی کیفا تھا جس نے یہودیوں کو صلاح دی تھی کہ ایک قوم کے بدلے ایک آدمی کا مرنا بہتر ہے۔ تب یسوع کو کیفا کے پاس سے قلعہ میں لے گئے، اور صبح کا وقت تھا، اور وہ خود قلعہ میں نہ گئے تاکہ ناپاک نہ ہوں بلکہ فسح کھا سکیں۔ اس لیے پیلاطس ان کے پاس باہر نکل آیا اور کہا، تم اس آدمی کی کیا شکایت کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دے کر اس سے کہا، اگر یہ بدکار نہ ہوتا تو ہم اسے تیرے حوالے نہ کرتے۔ پیلاطس نے ان سے کہا، تم اس سے لے جاؤ اور اپنی شریعت کے مطابق اس پر فتویٰ لگاؤ۔ یہودیوں نے اس سے کہا، ہم کو روا نہیں کہ کسی کو سزائے موت دیں۔ تب پیلاطس پھر قلعہ میں داخل ہوا
اور یسوع کو بلا کر اس سے کہا، کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ تو یہ بات آپ ہی کہتا ہے یا کہ اوروں نے میرے حق میں تجھ سے کہی ہے؟ پیلاطس نے جواب دیا، کیا میں یہودی ہوں؟ تیری ہی قوم اور سردار کہنوں نے تجھ کو میرے حوالے کیا ہے۔ تو نے کیا کیا ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں۔ اگر میری بادشاہی اس دنیا کی ہوتی تو میرے خادم لڑائی کرتے تاکہ میں یہودیوں کے حوالے نہ کیا جاتا، مگر میری بادشاہی یہاں کی نہیں۔ تب پیلاطس نے اس سے کہا، کیا تو بادشاہ ہے؟ یسوع نے جواب دیا، تو خود ہی کہتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں۔ میں اس لیے پیدا ہوا اور اس واسطے دنیا میں آیا ہوں کہ حق کی گواہی دوں۔ جو کوئی حق کا ہے وہ میری آواز سنتا ہے۔ پیلاطس نے اس سے کہا کہ حق کیا ہے؟ یہ کہہ کر وہ پھر یہودیوں کے پاس باہر گیا اور ان سے کہا، میں اس میں کچھ قصور نہیں پاتا، مگر تمہارا دستور ہے کہ میں فسح کے موقع پر تمہاری خاطر ایک آدمی چھوڑ دیا کرتا ہوں۔ پس کیا تم چاہتی ہو کہ میں تمہاری خاطر یہودیوں کے بادشاہ کو چھوڑ دوں؟ ان سب نے چلا کر پھر کہا، اس کو نہیں بلکہ بارابا کو، اور بارابا ایک ڈاکو تھا۔ تب پیلاطس نے یسوع کو کوڑے لگوائے اور سپاہیوں نے کانٹوں کا تاج بنا کر اس کے سر پر رکھا اور اسے ارغوانی پوشاک پہنائی، اور اس کے پاس آ کر کہتے رہے، اے یہودیوں کے بادشاہ سلام، اور انہوں نے اسے تماچے مارے۔ تب پیلاطس نے پھر باہر جا کر ان سے کہا، دیکھو میں اسے تمہارے پاس باہر لے آیا ہوں تاکہ تم جانو کہ میں اس میں کچھ قصور نہیں پاتا۔ پس یسوع کانٹوں کا تاج رکھے اور ارغوانی پوشاک پہنے باہر آیا، اور پیلاطس نے ان سے کہا، دیکھو یہ آدمی۔ جب سردار کہنوں اور پیادوں نے اسے دیکھا تو چلا کر کہا، صلیب دے، صلیب۔ پیلاطس نے ان سے کہا، تم ہی اسے لے جاؤ اور صلیب دو، کیونکہ میں اس میں کچھ قصور نہیں پاتا۔ یہودیوں نے اسے جواب دیا کہ ہماری ایک شرع ہے، اور اس شرع کے مطابق یہ قتل کے لائق ہے، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو خدا کا بیٹا بنایا ہے۔ جب پیلاطس نے یہ بات سنی تو اور بھی ڈر گیا، اور قلعہ میں پھر اندر آ کر یسوع سے کہا، تو کہاں کا ہے؟ مگر یسوع نے اسے کچھ جواب نہ دیا۔ تب پیلاطس نے اس سے کہا، تو مجھے کچھ جواب نہیں دیتا اور تو مجھ سے نہیں بولتا؟ کیا تو نہیں جانتا کہ مجھے اختیار ہے کہ میں تجھے چھوڑ دوں، اور یہ بھی اختیار ہے کہ تجھے صلیب دوں؟ یسوع نے جواب دیا کہ اگر تجھے اوپر سے نہ دیا جاتا تو مجھ پر تیرا کچھ اختیار نہ ہوتا۔ اس لیے جس نے مجھے تیرے حوالے کیا ہے وہ زیادہ قصوروار ہے۔ پس وہ یسوع کو لے گئے اور وہ اپنی صلیب آپ اٹھائے ہوئے اس مقام تک باہر گیا جو کھوپڑی کی جگہ کہلاتا ہے، اور جسے عبرانی میں جلجتا کہتے ہیں، اور وہاں انہوں نے اسے صلیب دی اور اس کے ساتھ دو اور کو بھی، ایک کو اس طرف اور ایک کو اس طرف، اور یسوع کو بیچ میں۔ اور پیلاطس نے ایک کتابہ لکھ کر صلیب پر لکھوا دیا۔ اس میں لکھا تھا، یسوع ناصری یہودیوں کا بادشاہ۔ اس کتابہ کو بہت سے یہودیوں نے پڑھا، اس لیے کہ وہ مقام جہاں یسوع کو مصلوب ہوا تھا شہر کے نزدیک تھا، اور وہ عبرانی اور لاطینی اور یونانی میں لکھا گیا تھا۔ پس یہودیوں کے سردار کہنوں نے پیلاطس سے کہا
کہ یہودیوں کا بادشاہ نہ لکھ، بلکہ یہ کہ اس نے کہا تھا میں یہودیوں کا بادشاہ ہوں۔ پیلاطس نے جواب دیا کہ میں نے جو لکھا سو لکھا۔ اور یسوع کی صلیب کے پاس اس کی ماں اور اس کی ماں کی بہن حلفائی کی بیوی مریم اور مریم مجدلی کھڑی تھیں۔ یسوع نے اپنی ماں کو اور اس شاگرد کو جسے وہ پیار کرتا تھا پاس کھڑے دیکھا اور اپنی ماں سے کہا، اے خاتون دیکھ تیرا بیٹا۔ پھر شاگرد سے کہا، دیکھ تیری ماں۔ اور اسی وقت سے اس شاگرد نے اسے اپنے ہاں لے لیا۔ اس کے بعد یسوع نے یہ جانتے ہوئے کہ اب سب باتیں تمام ہو چکی ہیں تاکہ نوشتہ پورا ہو، کہا، میں پیاسا ہوں۔ وہاں سرکے سے بھرا ہوا ایک برتن رکھا تھا۔ انہوں نے ایک اسفنج سرکے میں بھگو کر زوفا کی لکڑی پر رکھا اور اس کے منہ سے لگایا۔ پس یسوع نے جب سرکہ پیا تو کہا، تمام ہوا، اور اس نے سر جھکا کر جان دے دی۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج ہمارا خداوند یسوع المسیح ہماری خاطر صلیبی موت کو اپنے گلے لگاتا ہے اور ہماری خاطر، ہمارے گناہوں کی خاطر صلیب پر جان دیتا ہے۔ آئے مل کر خداوند سے دعا کریں کہ خداوند ہم سب کو ان زخموں کی عزت کرنا سکھائے، ہمیں یہ توفیق دے تاکہ ہم اپنی زندگی میں ان زخموں کی عزت کریں جو ہمارے گناہوں کی خاطر یسوع پر لگائے گئے۔ اے قدوس رب الافواج خدا، تیرے بیٹے اور تیری بیٹیاں اسی ایمان سے تیری چرنوں میں آتے ہیں کہ تو ہمارا پروردگار خالق خدا ہے۔ تو نے ہماری خاطر صلیبی موت کو اپنے گلے لگایا، ہمارے گناہوں کی خاطر صلیب کا بوجھ اپنے کندھے پر لیا، اور پیارے خداوند تو صلیب اٹھا کر کلوری کی راہ پر چلتا گیا۔ اے پروردگار یسوع راجا، تو صلیب اپنے کندھے پر رکھ کر ہمارے گناہوں پر سوچتا ہوا جاتا ہے۔ اے ہمارے خداوند خدا، ہم تیرے بیٹے اور بیٹیاں تیری حضوری میں آتے ہیں اور آج تجھ سے یہ عہد کرتے ہیں، تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ہمیشہ تیرے حکموں پر چلیں گے۔ ہمیں توفیق دے کہ تاکہ ہم تیرے حکموں کو مانیں اور پیارے خداوند خدا تیرے حکموں پر چلتے ہوئے نجات کے قابل بنیں۔ پیارے خداوند خدا نجات حاصل کرنے کے لائق بن جائیں۔ اے یسوع راجا، تو بڑا مہربان ہے، تو قادر مطلق باپ ہے، تو نے صلیب پر اپنی جان دے کر ہم سب کو خرید لیا اور ہماری زندگی، ہماری نجات کا قیمت تو نے اپنا خون میں دے دی۔ پیارے خداوند خدا، ہمیں توفیق دے تاکہ ہم بھی اپنی زندگیوں میں ایک دوسرے کو معاف کریں، ایک دوسرے سے پیار کریں اور ایک دوسرے کی ہمیشہ خدمت کر سکیں، اور تیرے پیارے خداوند خدا کلام پر چلتے ہوئے تیرے نام کی عزت اور تیرے نام کو عزت اور جلال دیتے ہوئے تیرے نام کی گواہی دے سکیں۔ اے پروردگار، آج ہم تیرے حضور دعا کرتے ہیں اپنے ان بھائیوں کے لیے جو پیارے خداوند آج صدمے میں ہیں۔ پیارے خداوند خدا بھائی اعجاز کے لیے، پیارے خداوند جس کا بیٹا آج تیرے پاس واپس پہنچ چکا ہے۔ پیارے خداوند خدا جو حادثے میں پیارے خداوند خدا قربان ہو گیا، پیارے خداوند خدا جس نے اپنی موت پیارے خداوند خدا بچپن میں ہی قبول کر لی۔ اے پروردگار، بخش دے جس طرح وہ موت میں تیرے بیٹے کے ساتھ ہے، روز قیامت جی اٹھنے میں بھی تیرے بیٹے کے ساتھ ہو۔ بھائی اعجاز اور اس کے پورے خاندان کو صبر، تسلی اور تشفی عطا کر دے، اس صدمے کو برداشت کرنے کی قوت عطا کر دے۔ بھائی جاوید کے بیٹے بابر کے لیے دعا کرتے ہیں جو کہ زخمی حالت میں ہاسپٹل میں ہے۔
پیارے خداوند خدا تو اس کو چھو، اس کے زخموں کو چھو تاکہ وہ تندرستی پائے، اور پیارے خداوند خدا تندرستی پا کر واپس گھر لوٹے۔ اے پروردگار، اس وقت جتنی آنکھیں اشکبار ہیں پیارے خداوند خدا تو سب کے آنسوؤں کو پونچھ ڈال، کیونکہ پیارے خداوند خدا تیری موت کے ساتھ ساتھ وہ اپنے بچے کی موت کو اپنے گلے لگائے ہوئے ہیں۔ پیارے خداوند تو ان کے صدمے کو برداشت کرنے کی انہیں توفیق عطا فرما، ہم سبوں کے بھی ساتھ ہو تاکہ ہم بھی اپنی روز قیامت کو یاد کر کے پیارے خداوند خدا ہمیشہ نیکی کی طرف بڑھیں اور نیک کام کرتے ہوئے تیرے حکموں پر چلیں، تاکہ ہم روز عدالت تیرے مبارک لوگوں میں شامل کیے جا سکیں۔ اے پروردگار، ہمیں توفیق دے اور ہمیں صابر ایوب کی طرح پیارے خداوند خدا یہ کہنا پیارے خداوند سکھا کہ تو نے دیا تو نے لیا، تیرا ہی نام مبارک ہو۔ پیارے خداوند، ہم اسے تیری پاک مرضی جانتے ہوئے پیارے خداوند تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ تو جو صبر کرنے والا باپ اور صبر کرنا سکھاتا ہے، ہم سبوں کو یہ صبر عطا کر تاکہ ہم اپنے اس بچے کی موت کو برداشت کر سکیں اور اپنے بیٹے بابر کے لیے دعا کر سکیں کہ پیارے خداوند تو اسے تسلی اور تشفی اور پیارے خداوند اسے صحت و تندرستی عطا فرما، ان جسے تو نے اس حادثے سے بچا لیا۔ پیارے خداوند خدا اس کے زخموں کو اپنے پاک روح سے بھر دے تاکہ وہ تندرست ہو کر لوٹے اور تیرے نام کو عزت اور جلال دیں۔ اے پروردگار، اپنی بچوں کی دعاؤں التجاؤں کو سن اور قبول فرما، مانگتے ہیں تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے زندہ اور جلالی نام کے وسیلہ سے، آمین۔